علیکم، پنجاب رنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں عبدالوحید بھٹی، اور آج میں موجود ہوں یو سی آفس شاہ کمار روڈ عاشق آباد چوک میں، جہاں پر میرے ساتھ بہت اچھے مہمان تحریک انصاف کے یو سی چیئرمین مفتی محمد اشفاق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جن کا بہت اچھا کردار ہے اس یو سی کے اندر اور سیاست میں بھی ایک بڑا نام رکھتے ہیں، اور وہ اپنے علاقے میں تحریک انصاف کو ایک منوانے کا ایک جو ہے ان کے پاس بہت اچھا کردار ادا انہوں نے کیا پی ٹی اے کے اندر، اور یہ قومی امن کمیٹی چیئرمین سمنا آباد ٹاؤن کے بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے ڈیزینیشن ہیں جس پہ یہ اپنی جو ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں اور اپنی کارکردگی کو آگے تک لے کے جانے میں بڑا ان کا ہاتھ ہے۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے علاقائی جو مسئلے مسائل ہیں پاکستان کے اندر، ہمارے اس لاہور کے اندر، اور یہ یو سی کے متعلق جتنی بھی یہ کارکردگی دے رہے ہیں دکھا رہے ہیں یہاں پہ، اور لوگوں کے متعلق یہاں پہ جتنی بھی شکایات، ان کا ایک سیل بنا ہوا ہے، یا یو سی کے اندر جتنے بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کی شکایات کو کیسے سنتے ہیں، ان پہ عمل کتنی جلدی ہوتا ہے، اور اس پہ کس طرح کی کارکردگی کر رہے ہیں، آج انہی کی زبانی سنیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ جی سب سے پہلے تو سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے پنجاب رنگ نیوز کی ٹیم کو ٹائم دیا، اور سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یو سی کے متعلق میں ہم کچھ جاننے آ جائیں، جو ہمارے ناظرین سننے والے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں کہ یہ جو یو سی عاشق آباد چوک کے اندر یہ یو سی بنی ہوئی ہے، اس کے متعلق آپ تھوڑا سا آگاہ کریں کہ اس میں آپ کس کیٹیگری سے لوگوں کی جو شکایات ہوتی ہیں اس پہ آپ کتنا کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ جو علاقے کے مسائل ہیں یا مسائل حل ہو رہے ہیں ان کی خبر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج سے 2 سال پہلے جب ہماری پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو 2 سال پہلے ہم اس یو سی کے اندر یہاں پہ آ کے بیٹھے۔ جب ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے تو یہاں پہ جو پہلے جو ہماری حکومت تھی اس کی چیئرمین یہاں پہ رابعہ فروقی تھی، اور وہ اب ایم پی ہیں، ان کا یہ یہاں پہ دفتر تھا، اور اس کی حالت یہ تھی کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیونکہ خواتین کا جو وہ قطرے پلانے والا سسٹم جو ہے، اور جو پولیو کا سارا نظام ہے، پھر بچوں کو انجیکشن لگتے ہیں، تو ہماری یہاں پہ یو سی کے اندر 25% خواتین بھی ہیں، 25% دوسری لوگ بھی ہیں۔ تو یہاں پہ بڑے برے حالات تھے، کرپشن جو تھی وہ زوروں پہ تھی، اور تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے کی اس یونین کونسل کے اندر کرپشن ہو رہی تھی۔ ایک صاحبہ گلانی صاحب یہاں ہماری یو سی کے دفتر سے پے لے رہی تھی، اسی طرح 3-4 ملازم سرکاری تھے جو کام ان لوگوں کے گھروں میں کرتے تھے، اور جو تنخواہ تھی وہ یہاں سے لے رہے تھے۔ تو میں نے یہاں پہ آتے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ، جو ہماری ٹیم تھی، عزیز اقبال صاحب ہیں، چودھری لیاقت صاحب ہیں، چودھری عدنان صاحب ہیں، ملک وقار صاحب ہیں، یاسر افجار صاحب، ہماری ایک بہت اچھی ٹیم ہے۔ اور جب ہم یہاں پہ آئے تو میں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ہم اس معاملات کو روکتے ہیں، اس کو ہم نے روکا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو یہاں پہ چیئرمین اور وائس چیئرمین تھے وہ کونسلر مجھے آج تک کہتے ہیں جی اسی کہ جدو ایتھے مفتی صاحب تھا ادوں کے سارے معاملات سارے خرچہ جو ہے وہ سیکٹری چکتا سی، ایتھے اگر کھانے شانے کا اسی پروگرام کرنے تو سیکٹری نے اسی دس نہیں سا گوشت کی گئی پکنی چاہیے، وہ پک جاتی سی۔ تو جب ہم یہاں پہ آئے ہیں نا بجا، تو ہمارے جو سیکٹری صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں باہر، آپ ان سے پوچھیں، ہم ان سے چائے کا کپ پینا بھی آرام سمجھتے ہیں۔ کیا بات؟ اس کو ہم نے یہاں پہ آ کے روکا ہے۔ کوئی یونین کونسل کے اندر ہماری اب یہ یہاں پہ 4 یونین کونسلوں کا دفتر ہے، اقبال ٹاؤن کی یونین کونسلیں بھی یہاں پہ آ گئی ہیں، 4 یونین کونسلوں کا دفتر ہے ہمارے پاس سختی ہے۔ پہلے جو تھا 200 روپیہ فیس ہے اور 2000 روپیہ لیا، 10 سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جو دوسری برتھ سرٹیفکیٹ ہے، دوسرے معاملات ہیں، اس کے اندر اندھیر نگری تھی یہاں پہ۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 10 سرٹیفکیٹ کی جو لسٹ ہے وہ لگائی ہوئی ہے کہ اتنے پیسے 10 سرٹیفکیٹ ہیں کہ اتنے پیسے برتھ سرٹیفکیٹ کے ہیں۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ 2 سال میں جو ہم نے یہاں پہ محنت کی، اس یونین کونسل کے اندر جو مسلم لیگ نون کے گنڈے تھے ان کے ڈر کی وجہ سے یہاں پہ خواتین نہیں آتی تھیں،
اب اللہ کا شکر ہے، آپ یہاں پہ آ کے دیکھیں، وہاں دفتر میں باہر بھی اندر بھی یہاں پہ رش لگا ہوتا ہے خواتین کا. ہم ساری جو یہاں پہ خواتین آتی ہیں ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہینڈل کرتے ہیں. ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، علاقے کی بہو بیٹیاں ہیں تو وہ ہماری بہو بیٹیاں ہیں. بالکل بالکل. تو اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور یونین کونسل کو اللہ کے فضل سے ہم نے بڑے اچھے طریقے سے چلایا. آپ باہر سے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ یونین کونسل کے اندر جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ جو ہماری باہر گراؤنڈ ہے یونین کونسل کی، یہاں پہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے اسٹینڈ بنایا ہوا تھا، اور وہ 20 روپے 50 روپے 100 روپے گاڑیوں کے لیتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہاں پہ آ کر تھوڑا عرصہ پہلے ہم نے یہاں سے تمام گاڑیاں نکلوائی ہیں، یہاں سے قبضہ چھڑوایا ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ پولیس چوکی، ایک نجائز پولیس چوکی بنی ہوئی تھی جو پولیس والے باہر سے لوگ پکڑ کے لاتے تھے. یہاں پہ ہمارے ساتھ ہی 2 کمرے ان کے پاس تھے، یہاں پہ انہوں نے وہ بنائی تھی، اور وہ جو ہمارے تشدد کرنے کے لیے ایک سیل بنایا ہوا تھا. یہاں پہ لوگوں کو پکڑ کے مارتے تھے اور یہاں پہ مکمکا کر کے چھوڑ دیتے تھے. ہم نے اللہ کے فضل سے یہاں سے وہ چوکی ختم کرائی ہے اور وہ جگہ اپنے قبضے میں لی ہے. ایک کوارٹر تھا، اس کے اوپر قبضہ تھا، اس کو ہم نے اس قبضے کو چھڑوایا، گراؤنڈ کو کلیئر کروایا. اب ہماری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہم پی ایچ اے کے جو چیئرمین صاحب سے میں نے بات کی ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو باہر یہاں پہ اکبر خان صاحب ناظم تھے تو یہاں پہ عورتیں واک کرتی تھی گراؤنڈ کے اندر. مغرب کے بعد ہماری مائیں اور بہنیں آتی تھیں یہاں پہ واک کرتی تھیں. اور جب سے اس کے بعد جب وہ دوسرے لوگ آئے تو یہاں پہ تو بجان گاڑیوں کے اندر جو گند خانہ ہوتا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا تھا. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس سارے نظام کو ٹھیک کیا ہے اور اللہ کی مہربانی سے ٹھیک چل رہا ہے. کیا بات ہے جی، بڑی آپ نے اچھی بات کی، کیونکہ یہ جو غنڈہ گردی کا ایک نظام تھا وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں صاف نظر آ رہا ہے. اچھا، تو آپ یو سی میں ترقیاتی جو کام ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ سر، ترقیاتی کام کا یہ ہے کہ ہمارے اب جب ہم پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو پہلے تو اس سال ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے یہ سارے معاملات کو کیسے کرنا ہے. فنڈ آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں. خان صاحب بھی سارے معاملات کے اوپر کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، خرچوں کو کنٹرول کرنا ہے. جب ہم باہر نکلے ہیں تو یہاں پہ بہت برے حال تھے. میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو میں نے یہاں پہ آ کے ترقیاتی کاموں میں احمد اسٹریٹ تھی، وہ ایک عرصے سے ٹوٹی ہوئی تھی، 35-40 سال سے ٹوٹی ہوئی، تو اس کو ہم نے 30-40 لاکھ روپیہ لگا کے اس کو بنوایا. پھر اس کے بعد ایک عمر اسٹریٹ تھی، اس کو بنوایا ہے. اب میں نے یہاں پہ مراج دین اسٹریٹ ہے وہ شروع کروائی ہوئی ہے، اور تقریباً 17-18 گلیاں جو ہیں وہ پرول ہو چکی ہیں. اور چوری شوکت محمود جو ہمارے منسٹر ہیں ان کی طرف سے 6-6.5 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی یونین کونسلوں کے اندر خرچ کریں، وہ ہم کروا رہے ہیں. اور اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی، وہ اسٹریٹ لائٹ لگوا رہے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایسے گلیوں میں ہوا ہے کہ ہم نے گلی کھدوائی ہے، واٹر پائپ نہیں ہے. 3 دفعہ واسا کے جو کاغذات ہیں کھاتے ہیں ان کے اندر 3 دفعہ پائپ ڈال چکا ہے، لیکن پائپ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. پیسے کھا گیا. پیسے کھا گیا. میں نے جو گلیاں بنوائی ہیں میں نے علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اور میرے پاس بھی ٹھیکیدار آئے، انہوں نے کہا جی 10% 20% آپ کی کمیشن بنتی ہے. تو میں نے کہا یار آپ سے صبح بات کریں گے. تو سارے دوستوں کو جس جو گلی میں نے شروع کروائی ہے وہاں کے لوگوں کو میں نے بلایا اور مسجد کے اندر ان کو میں لے کے گیا ہوں. میں نے کہا بھی اگر آپ سے ٹھیکیدار سے کوئی چائے کا کپ بھی پیے تو وہ اس کے لیے حرام ہے، اس کے بچوں کے لیے حرام ہے. اگر غلط کام ہوا تو وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہم نے جس گلی کے اندر کام کیا، آپ یہاں پہ گلیوں کے سروے کریں، آپ کو لوگ بتائیں گے کہ ہم نے وہاں پہ اللہ کی مہربانی سے کیسے کام کیا. اچھا سر، ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہر علاقے کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کے اس ایریے کے جو یو سی کے انڈر آتا ہے یہ سارا ایریا، اس میں زیادہ شکایات کس چیز کی آتی ہیں؟ سر، سیوریج کی بہت زیادہ شکایت ہے. سیوریج برباد ہو چکا ہے. ہماری 3-4 یونین کونسلوں کے اندر سیوریج بالکل نکارا ہے. گیس جو ہے وہ بالکل نہیں آتی، اس کا پریشر نہیں ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اور سیوریج کا تو یہ عالم ہے بجان کہ جس گلی کے اندر ہم وہ بندوں کو لگاتے ہیں، کوئی پیپ پیچھے سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پیپ آگے سے بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ ہم لوگ صبح دفتر بیٹھتے ہیں تو سارا دن ہماری یو سی 217 کے اندر، یو سی 88 کے اندر، یو سی 218 کے اندر سر اتنے زیادہ مسائل ہیں یہ سیوریج کے
کہ اور سٹریٹ لائٹ کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ کوئی 35-40 سالہ پرانا جو دور گزرا نا، اس کے یہ جتنی بھی پائپ لائن ہے یہ تب کی ڈلی ہوئی ہے. میں آپ کو نا آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے کہ اکثر دوست آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پانی گندا آ رہا ہے. میرے پاس یہ ملک وقار صاحب میرے دوست ہیں، ان کی گلی میں بھی پانی گندا آ رہا تھا، تو میں نے کہا آپ سیوریج کھلوائیں. آپ یقین کریں کہ یہاں پہ پانی گندا آتا ہے، جن لوگوں کے وہاں کا جا کے ہم سیوریج کھلواتے ہیں تو پانی صاف آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پورے لاہور کے اندر یہ حال ہے، پورے اچھرے کے اندر، پورے یہ جو ہمارے علاقے ہیں ان کے اندر یہ حال ہے کہ جب سیوریج بند ہوتا ہے تو سیوریج کا پانی، گندا پانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل مکس ہو گیا، جس سے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں. ابھی کل بھی اور اس کے پچھلے ہفتے بھی ایکس سی ایم صاحب تھے، ایس ڈی او صاحب تھے، میاں اسلم اقبال صاحب نے، میاں جو امجد اقبال صاحب نے ہماری میٹنگ کروائی. اس میں چوری شفقت محمود صاحب کے پی ایس اے تھے، رانا شہر یار صاحب، انہوں نے تو ہم نے ان کو یہ بتایا تو بیچارے کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ 40-50 سال کا گند ہے، اس کو تھوڑا وقت لگے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، جو آپ کے ایریے میں سننے والے ناظرین ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گے کہ کب تک اس چیز پہ عمل کیا جائے گا اور کب تک ان کا یہ جو مسئلہ ہے بدبو والا پانی آتا ہے گھروں میں، ظاہری بات ہے وضو بھی کرنا ہوتا ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کب تک آپ یقین دہانی کروائیں گے کہ کب تک یہ واسا کا جو کام ہے ہو جائے گا؟ میری سر جو واسا سے میٹنگ ہوئی ہے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو پانی کا پائپ ہے نا اس کو ہم اوپن کریں. جی. اب یہ ہے کہ 40 سال سے 35 سال سے سیوریج کا پائپ ڈالا ہوا، اس کے ساتھ ہی پانی کا پائپ ڈالا ہوا ہے. اب ہمارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پانی اگر اس کے گھر میں کم آتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی حل کریں، وہاں سے وہ کنیکشن بند کرواتے ہیں اور دوسری جگہ پہ کنیکشن لگواتے ہیں. اب وہاں پہ جو سوراخ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے واسا والے یہ کرتے ہیں کہ ایک وہ لکڑی کی کلی بنا کے اس کے اندر لگا دیتے ہیں. جب وہ لگ جاتی ہے، اب ظاہر ہے وہ زمین کے نیچے ہے، وہ ایسا کوئی سسٹم نہیں تو مکمل طور پہ اس پیپ کو بند نہیں ہوتا. بالکل. وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جب اس کے اندر پانی اکٹھا ہوتا ہے تو وہ اس جگہ سے پانی جو ہے وہ ہمارے پینے والے پانی کے اندر مکس ہوتا ہے، اندر مکس ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم لگی ہوئی ہے. ہمارے جو منسٹر ہیں میاں محمود رشید صاحب، میاں اسلم اقبال صاحب، چوری شفقت محمود صاحب، ہم ان سے جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور ان سے جا کے کہتے ہیں کہ بھجن اس کے لیے کریں. اس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ آئندہ 2-3 سال کے اندر ہم یہ جو ہمارے جو پورا سیوریج کا نظام ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے. اور جو نظام ہے اس کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ ہم نے پریشر صحیح بھی کروایا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اگر ہمیں مزید جو ہے ہمارے پچھلے تو جو ہم نے 1.5-2 سال کے دوران بیوروکریسی ہمارے قابو نہیں آئی. ہم کسی کو کام کہتے تھے تو وہ کہتا تھا ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ. اب اللہ کا شکر ہے کہ اب کنٹرول ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم اس میں 2 سال کے اندر رزلٹ دیں گے لوگوں کو انشاءاللہ. اچھا سر، یہ تو ہوگی واسا کی بات. آج کل پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جاری ہے، بلکہ آپ کے ایریے میں بھی شاید ہوگا، کیونکہ لاہور کے بھی بہت سارے ایسے ایریے جس میں پورا دن جو ہے نا بجلی غائب رہتی ہے اور پورے پاکستان میں، پورے پنجاب کے اندر جو اس طرح کا یہ جو معاملات چل رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کی حکومت کہاں تک کام کر رہی ہے؟ سر یہ جو ابھی یہ آپ نے دیکھا 3-4 دن پہلے جو خرابی پیدا ہوئی، اس میں بہت سے لوگ کیا سرائیاں کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا جی میزائل مار دیا ہے، کوئی کہتا تھا دہشت گردی ہوگی. کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور تھوڑا سا معاملہ ہوا انتظامی جو معاملات تھے اس کی وجہ سے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں. جو وادکا کے ملازمین ہیں اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر وہ انشاءاللہ کنٹرول کریں گے. اور جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے ہمارے علاقے میں تو ہم کافی دیر سے ہم نے نہیں کبھی سنا کہ ہمارے علاقے میں کوئی بجلی جاتی ہے. بس یہ ہفتے میں 1 دن بجلی بند کرتے ہیں اور وہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بجلی بند کرتے ہیں. یہ شیڈول ہے. اس کی پچھلے جو ہمارے مہینے گزرے ہیں اس میں وہ وجہ ہمیں رابطہ والے بتاتے تھے کہ جو اورنج لائن ٹرین جو بن رہی ہے وہاں پہ وہ کام ہو رہا ہے اور اس سلسلے کی وجہ سے یہ تھوڑی سی خرابی پیدا ہو رہی ہے. اب مزید جو ہے وہ ہم نے جو بات کی ہے اوپر اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارے جو اوپر منسٹر صاحبان ہیں، جو ہمارے اوپر جو دوست اس معاملات کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے آگے جا کے ریکویسٹ کریں کہ بھائی پبلک جو ہے وہ پریشان ہے اور اس مسئلے سے ہمیں نجات دلائیں. جی بہت اچھی بات کی. اچھا ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پچھلے دنوں میں سانحہ جو ہوا مچھ کے اندر، وہ اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے کہ ان کے جو لواحقین ہیں، جو ان کی فیملی ہے، ان کو کس حد تک انصاف ملنے کی توقع وہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
سر وہ انشاءاللہ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے وہ 3-4 دن وہاں پہ انہوں نے میتیں رکھی ہیں اور وہ پریشرائز کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب آئیں. تو جو کوئی تھریٹ تھیں اس کی وجہ سے خان صاحب نے ان کو کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ دفنائیں اور اس کے بعد آئیں گے. وہاں پہ جب خان صاحب گئے تو انہوں نے وعدہ بھی کیا, وہاں پہ لوگوں سے بات بھی کی. اور میں نا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں جو اس قسم کے جو وعدے لوگوں سے کرتے ہیں وہ آپ کو ابھی تک بہت کم ایسی شکایت ملی تھی. جیسے پہلے ہوتا تھا پہلے دور کے اندر کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی اس کو 10 لاکھ کا چیک دے دیا, کسی کو 5 لاکھ کا چیک دیا اور وہ لینے کے لیے بینکوں کے دھکے کھاتے تھے. وہ انشاءاللہ یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور ہمیں امید ہے جو ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ زبان کے اور قول کے پکے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے جو وہاں پہ وہ وعدہ کر کے آئے ہیں, جو خواتین سے جو باتیں کی ہیں وہ انشاءاللہ پوری کریں گے. اچھا مفتی صاحب, لاسٹ سوال آپ سے, پی ڈی ایم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے متعلق آپ کا کیا سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک لانگ مارچ کا ایک جو ہے نا نظریہ رکھتے ہیں, آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں خود پلیئر ہوں, مارشل آرٹ میں انٹرنیشنل لیول پہ لڑا ہوں. ہمارا جو ہے نا وہ سلسلہ ہاکی لے لیں, کرکٹ لے لیں, کوئی بھی کبڈی, کوئی بھی جو ہم گیم کرتے ہیں نا, جو بندہ یہاں پہ ہارتا ہے نا وہ مانتا نہیں ہے کہ میں ہار گیا. وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈالتا ہے, وہ اس نے میری ٹانگ کھینچ لی. یہی پوزیشن ہمارے سیاستدانوں کی ہے. یہ سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں, ان سے کچھ نہیں ہونا. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, یہ کہتے ہیں ہم پنڈی جائیں گے, یہ اللہ کی مہربانی سے کوئی بندہ ان میں سے پنڈی نہیں جائے گا. یہ یہاں پہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور ہر آدمی کی وہ اپنا میپ کے اندر کیس ہیں. یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اب وہی شہباز شریف تھا, وہی مسلم لیگ نون تھی جو کہتے تھے آصف زرداری کو ہم گلیوں میں گھسیٹیں گے, پٹا ڈال کے ہم باٹی چوک لے کے آئیں گے, لاڑکانہ کی گلیوں میں ہم گھسیٹیں گے آصف زرداری کو. آج ظریف کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب ان کا کمپرومائز ہوا تو آصف زرداری صاحب نے کہا جی یہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم اب معاف کریں, ہم اس کو اب معاف نہیں کریں گے. اور جو زبان انہوں نے استعمال کی وہ آپ نے سنی. اب یہ بیچارے اپنے اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ علاقے کے اندر ہیں. میں آپ کو آپ کے وسیلے سے لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے مہنگائی کے اوپر کنٹرول کر لیا, مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, اگر ہماری پارٹی نے اور ہمارے جو ورکر ہیں, ہماری جو انتظامیہ ہے, ہم نے مہنگائی کے اوپر قابو پا لیا تو اللہ کی مہربانی سے یہ پی ڈی آئی 11 جماعتیں 12 جماعتیں ہیں, یہ 15-20 بھی ہو جائیں تو یہ اللہ کی مہربانی سے پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. جی بہت زبردست بات کی. مفتی اشفاق صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو علاقے کی بات ہے وہ سب سے پہلے تو واسا کے کام کے اندر ان کا بڑا اہم کردار ہے. ان کی میٹنگ جاری ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جو صاف اور شفاف پانی ان گھروں کے اندر ملے گا تاکہ لوگوں کو جو مشکلات ہیں اس کا حل کیا جائے. دوسری بات انہوں نے کی پاکستان کے اندر جو لوڈ شیڈنگ کا معاملات چل رہے ہیں اس پہ بھی عن قریب وہ انشاءاللہ سارے معاملات جو ہے نا وہ طے پا جائیں گے. جتنی بھی اس میں مشکلات آئی ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بھی سلسلہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تیسری ان کی بات تھی پی ڈی ایم کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ اس طرح کا جتنا مرضی یہ کر لیں بھاگ دوڑ, ان کو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں کیونکہ یہ ایک جھوٹی سازش لے کے تو یہ چل رہے ہیں. تو چوتھا جو تھا شکایات یو سی کے حوالے سے جو اہم ہم بات کرنے آئے جو اس علاقے کے مسئلے مسائل کی تھے اور ان علاقے کی شکایات ہیں کہ یہاں پر پہلے جو معاملات تھے کہ پیسے لینا دینا معاملات چلتے تھے, اس کے بعد لوگ جو ہے وہ دن رات دھکے کھانے پہ مجبور تھے. وہ چیزیں بھی عن قریب انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے وہ جب سے ہماری حکومت ہے یہاں پر الحمدللہ 1 نمبر کام اور بنا پیسے کے اور جو جائز اور بہترین پیمنٹ ہوتی ہے جو وہ چیزیں جو ہے نا جاری ہیں یہاں پہ. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہاں پہ بہتر سے بہتر جو ہے نا کارکردگی ہم لائیں گے اسی حکومت کے اندر. تو ہمارے ساتھ جو مہمان تھے مفتی اشفاق احمد صاحب, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا. اور ایک نیو چہرے کے ساتھ ایک نیو پروگرام کے ساتھ پنجاب رنگ نیوز کی ٹیم دوبارہ حاضر ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.